تو علی کا علم ہی اللہ کے گھر کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ صفت جھوٹ نہیں بولتی۔ صفت اللہ نے علی کو دی اسی لیے ہے کہ تم میری طرف بلاؤ لوگوں کو، اپنی طرف صفت کبھی نہیں بلاتی، اور جو علی کی طرف بلائے وہ پھر علی آ جائے، علی سے خدا کی طرف بلاؤ لوگوں کو، وہ ہے ولی اللہ کی صفت مانتے ہو نا، تو اللہ کیا کہتا ہے میں نے صفتیں تمہیں کیوں دی ہیں کہ تم ان صفتوں کے ذریعے میرے تک پہنچو، یعنی کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے علی کے قریب ہونا لازم ہے، اس نیت سے تو علی علی جب کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں تجھ پہ لگا سکتا۔ محبت کو بیچ رکھنا، اگر ڈائریکٹ علی علی کرتا تو سارے کو حق کا فتویٰ لگائے، اب شیعہ جب ڈائریکٹ علی علی کرتا تو فتویٰ عالم لگائے گا، اگر نہیں لائے گا تو وہ دین کا ماحول نہیں کہلائے گا۔ اس کو اپنا بھی ایمان دیکھنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے جو علم تجھے دیا تھا تو نے اس علم کا حق ادا کیا؟ اللہ سے وہ کہے گا اللہ تو نے کون سا علم دیا؟ کہا وحدت کا، رسالت کا، ولایت کا اور ایمان کی سلامتی کا۔ کہا مان کی سلامتی کا کون سا علم ہے؟ کہا محبت اہل بیت، یہ سلامتی کا علم ہے، ورنہ تم سلامتی والوں میں شامل ہی نہیں ہو سکتے اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ محبت سلامتی ہے، محبت رحمت ہے، برکت ہے، عطا ہے، شفا ہے، رضا ہے، حکمت ہے، حق ہے، عطا ہے۔ محبت ہی سب سے بڑی پرورش ہے۔ تو نے اپنے بچے کی پرورش ہی نہیں کی اگر اس کے دل میں علی اور اہل بیت کی محبت نہیں ڈالی، یعنی کہ ایمانی پرورش اور جسمانی پرورش دونوں تیرے پہ لازم تھی۔ ایمانی پرورش نور ہے اور جسمانی پرورش مٹی ہے۔ جب وہ ماں باپ سے سوال اللہ کرے تو ماں باپ کو اس وقت بھی تو جواب دینا کہ جس کی وجہ سے ایمان میں سلامتی تھی وہ آل پاک کی محبت تھی، میں نے ایمان کی ساری ادائیں، سارے حقوق، سارے فرض، سارے واجبات بتا دیے اور حفاظت لی، عطائیں بتا دی، طریقہ کار بتا دیا، پیروی بتا دی، ٹھیک ہے، سجدے بتا دیے، رکوع بتا دیا، قیام بتا دیا، قومہ بتا دیا، پہچانی کس طرح رکھنی ہے، ہاتھ پاؤں کیسے رکھنے ہیں سجدے کے عالم میں، سب بتا دیا، اور جس کی وجہ سے سجدہ قبول ہونا تھا، تیری علم سے لے کر ناس تک، جس کی وجہ سے قرآن نے تیری شفاعت کرنی تھی، تو نے علم سے بچے کو ناس تک سارا قرآن پڑھا دیا، اور جس کی وجہ سے قرآن نے تیرے لیے شفاعت کرنی تھی وہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تو قرآن سے شفاعت چاہتا تھا، قرآن کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، قرآن کا ساتھ چاہتا تھا، تو نے اہل بیت کی محبت بھی اپنے بچے کے دل میں ڈالنی تھی۔ قرآن تیرا ساتھ دیتا تجھے جہنم میں داخل نہیں ہوتا۔ وجود سارا بتا دیا، سر نہ بتایا، سر کے بغیر وجود کا کیا مقام؟ حضرت علی سر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وجود تو دین ہے، وجود تو دین ہے۔ تو نے نبی کے وجود کا پیروکار سب کو بنا دیا، نبی کے سر کے تاج کا پیروکار کسی کو نہیں بنایا۔ جو سر کے تاج ہیں وہ اہل بیت ہیں،
اور جو بدن ہے ان کی سواری ہے، جو بدن ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ اہل بیت کی سواری ہے۔ سواری سے تم محبت کرو اور سوار سے نہ کرو۔ اگر سواری سے کرتے ہو تو سوار سے بھی کرو، انہیں جا کے سواری خوش ہوگی کہ میرے پہ سوار بھی تو ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ جو تمام انبیاء، تمام رسولوں، تمام اولیاء، تمام شہیدوں، یعنی کہ جتنی بھی جنتی ہیں سب کا سردار ہے، تو تمام انبیاء بھی جنتی، تمام رسول بھی جنتی، اور تمام صحابہ بھی جنتی، اور تمام امتی بھی جنتی، سارے جنتی، سب کا سردار سوار نکلا۔ جس کو اللہ نے سب کی سرداری عطا کی ہے، اس کی محبت ہی نہ ماں باپ ہمیں بتائے، سواریوں کی محبت بتا دے، غلاموں پیروکاروں کی محبت ہمیں بتا دے، اور سردار کی محبت ہی نہ بتا دے۔ تو اس وجہ سے آتے جس کے دل میں اہل پاک کی محبت نہیں ہے، یعنی کہ سرداروں کی محبت نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس کی عبادت ہم اکیلے علی کو کر دیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ جب ہم پورے اہل بیت یعنی حسن، حسین، فاطمہ ان کو ساتھ لے کر بات کریں گے، کوئی دنیا میں منکر نہیں ہوگا۔ جہاں اکیلے علی کی تعریف ہے وہاں ان کی بھی تعریف ہے، جہاں پانچوں کی ساتھ وہاں تعریف جب کرو گے تو تعریف کا معنی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ صرف علی کی وجہ سے نہیں کہا، پنجتن کی بغض کی وجہ سے کہا، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مخالفت کی، انہوں نے تو بعد میں حسن حسین کی مخالفت کی ہے۔ وجود اظہار گواہی بھی جانو، ٹھیک ہے، کہ کس وجود کی اللہ تعریف کرتا ہے اور کس وجود کو اللہ سردار کہتا ہے۔ یہ جاننا انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کا کیوں درس دیا جاتا ہے۔ باقی جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کا درس دو۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا اس سے نہ نبی محبت کرتا ہے، نہ اللہ محبت کرتا ہے، نہ اہل بیت محبت کرتے ہیں۔ چوتھی محبت ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، اے مومن اس سے بھی ٹھیک ہے۔ اس میں نمازی نہیں لکھا نماز پڑھنا، کہا محبت اہل بیت سے جو کرتا ہو اس سے بھی محبت کیا کرو۔ محبت اور ہے، اسلام کے رکن اور ہے۔ اسلام کے رکن تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، مگر محبت صرف مومن ادا کرتا ہے۔ منافق اسلام کے رکنوں کو اہمیت دیتا ہے، مومن رکنوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور جن کی وجہ سے اسلام کے پانچوں رکن قبول ہوتے ہیں، 5 تن کے نام سے مومن ان سے بھی محبت۔ تیرے 5 اسلامی مینار ہیں، رکن ہیں، تیرے 5 قبول نہیں ہوں گے اگر 5 تن سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ یعنی ساری زندگی تو دین کی اتباع میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے پھیلاوے میں، دین کے شعور میں، دین کی بیداری میں، دین کے علم میں، دین کی پیروکاری میں اور دین کے راستے پہ تو نے ساری عمر بھی اگر لگائی ہے اور اہل بیت کی محبت نہیں اپنائی تو ساری عمر ہی تیری خسارہ ہے۔ وہ خسارہ جو انسان اور کافر سے بھی بدترین خسارہ ہے، تو خسارے والوں میں بھی نہیں شامل ہوگا، عذاب والوں میں۔
سارا دین ایک طرف، سارا دین ایک طرف. دین تجھے نجات نہیں دے گا، ہاں نجات والوں کے بارے میں بتائے گا. دین تجھے نماز کی قبولیت نہیں دلوائے گا، قبولیت والوں کے بارے میں بتائے گا. دین کا کام بتانا ہے کہ کن کی وجہ سے تیری عبادت قبول ہوتی ہے، کن کی وجہ سے وسیلے سے تیری دعا قبول ہوتی ہے، کن کے وسیلے سے رحمت، بخشش، عطا، شفا ملتی ہے، اور کن کے وسیلے سے رزق حلال ملتا ہے، اور کن کے نام سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ دین تجھے بتا، یہ تو جانے گا جب دین سے پوچھے گا کہ میری نماز تو ادا میں نے کی، قبول تو خدا نے کرنی ہے. جب اللہ نے قبول کرنی ہے تو اللہ نے قبولیت کس وعدے پہ کرنی ہے، وہ وعدہ اللہ کا کیا ہے. پھر اللہ سے جب پوچھو گے کہ اس کو عرش پہ آنے کے لیے کس کی محبت درکار ہے، وہ کہے گا آل پاک کی، ورنہ تیری عبادت عرش پہ نہیں آئے گی، تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ جب ہم پوچھیں گے نہیں کہ ہمارا روزہ کیسے قبول ہوگا، ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی، ہمارا قیام کیسے قبول ہوگا، ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں حمد و ثنا، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کیسے قبول کرے گا، ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا، ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں اللہ کیسے دے گا، ہمارے دلوں میں اللہ نور کی موجودگی کا اظہار کیسے فرمائے گا. یہ جب ہمیں علم ہوگا تو پھر ہم کہیں گے محمد اور محمد کی آل سے ہی یہ سب ملے گا، ان کے بغیر نہیں ملے. اور جو ان کے بغیر نماز کی قبولیت ڈھونڈ رہے ہیں وہی تو شیطان ہے، وہی تو شیطان بھٹکے ہوئے ہیں، وہی تو غافل ہے. اب ان کی قسمیں ہیں کیا ہیں؟ کسی کو غافل کہہ دو، کسی کو خارجی کہہ دو، کسی کو رابطی کہہ دو، ٹھیک ہے، کسی کو منافق کہہ دو، کسی کو مردود کہہ دو. وہ الفاظ انسان نے خود سے چننے ہوتے ہیں. وہ کہیں دین چن لیتے ہیں، کہیں دل رکھنے کے لیے چن لیتے ہیں. الفاظ وہ حکمتیں ہوتی ہیں علم والوں کی کہ کیسی وہ الفاظ سے شفا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، الفاظ ہی شفا ہے اور الفاظ ہی بیماری ہے، مرض. اب گمراہ بھی کرنا تو مرض ہی ہے نا، یعنی کہ ظاہر مرض اور باطن مرض. بہت سے باتیں ظاہر مرض کے لیے ہوتی ہیں، بہت سی باتیں باطن مرض کے لیے ہوتی ہیں، اور بہت سا خبریں ظاہر شافی کے لیے ہوتی ہیں، بہت سی باتیں شافی کے لیے ہوتی ہیں. یعنی کہ پوشیدہ اور ظاہر دونوں شفا تمہیں کیسے ملتی ہے؟ جب تم مومن ہوگے تو اللہ غیبانہ بھی تیری مدد کرے گا اور ظاہر بھی کرے گا. اور جب تم مومن ہی نہیں ہے تو نہ وہ تیری غیبانہ مدد کر رہا ہے نہ وہ ظاہر کر رہا ہے. جو تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تجھے دے، جو تیرے نصیب اور قسمت میں لکھا وہ دے رہا تجھے. نصیب اور قسمت ہر جاندار کی اللہ نے لکھی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے، مگر اس میں برکت، اس میں عظمت، اس میں تعریف، اس میں صدقے خیرات، اس میں وسعت، اس میں دوسروں کی مدد ہر کسی کے نام ایمان میں نہیں لکھی، قسمت میں نہیں چینج کر سکتا. اسی پر بات پہ تو اللہ نے کہا وسیلوں سے چینج ہوگا. اصل وسیلے کے منکر ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. تمہیں توحید کی وجہ سے وسیلے سے دور کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے توحید کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تو بغیر وسیلے نہیں ہے. جب توحید میں آئے گا اسے کیا ضرورت ہے؟ تو توحید نہیں ہے، تو انسان ہے. اللہ نے
انسان کے لیے وسیلہ ہدایت علم رکھا، وسیلہ ہدایت رسول رکھے، وسیلہ ہدایت وحی رکھی، وسیلہ ہدایت نشانیاں رکھی، وسیلہ ہدایت حکمت رکھی، وسیلہ ہدایت محبت رکھی۔ یہ جو اللہ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، یہی وسیلہ ہے تمہارے لیے۔ تم نے دیکھنا ہے کہ ذاتی وسیلہ تو نہیں دے رہا، وہ گمراہی ہے۔ تو نے وہ وسیلہ دینا جس وسیلے سے اللہ کی دوستی ہو، جس کے ساتھ اللہ کی حکمت ہو، برکت ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آل اور اپنے لیے وسیلہ ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ قیامت تک کوئی کہے کہ تم انسان کا وسیلہ دے رہا، انبیاء کا وسیلہ دے رہا، رسول کا وسیلہ دے رہا۔ تو کہا، رسول نے کہا جس طرح اللہ تو نے ابراہیم پر رحمت برکتیں نازل کی، ابراہیم کی آل پہ کی، اے اللہ اسی طرح مجھ پہ اور میری آل پہ عطا۔ یہ وسیلہ اللہ سے ایک نسبت ظاہر کر کے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو کیا کیا عطا کیا۔ اگر اللہ نے عطا کیا تو اس بندے کا نام لے کر اللہ کی عطا مانگنا کفر نہیں ہے، اس بندے سے مانگنا کفر ہے نا۔ کیا کہتا کسی غیر سے نہیں، تو ہمیں نبی سکھا دیا کہ میں نے ابراہیم سے نہیں مانگا کہ مجھے رحمت دے، میں نے اس کی آل سے نہیں مانگا، وہ دلیل کے لیے ہے اور رب یقین کے لیے ہے، میں نے رب سے مانگا۔ اسی طرح بزرگان دین مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے استاد، میرے ولی، جس کو میں ولی سمجھتا ہوں، تو نے اس کو یہ عطا کیا، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا، تو مجھے بھی ان کی نسبت سے عطا کر جس طرح انہیں عطا کیا۔ یہ حسن دعا کرتے ہیں، انہوں نے بھی تیری رضا سے کچھ سے حاصل، تو مجھ پر راضی ہو جا، مجھے بھی حاصل۔ یہ طریقہ شرع ہے۔ باقی جو ہم نام لے کر مانگتے ہیں وہ اگر بندے سے ہی مانگ رہے ہیں تو کفر ہے، وہ کفر ہے۔ نام لے کے جو اللہ نے بندے پہ عطائیں کی ہیں وہی عطائیں جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو دلیل دے کے مانگ رہے ہیں، تو دلیل دے کے مانگنا کفر نہیں ہے، سلامتی ہے۔ اس لیے مانگنا، اگر ہم آل پاک سے مانگتے ہیں اللہ تو نے انہیں عظمت دی، سرداری دی، یہ دیا وہ دیا، اے اللہ ان کو تو دینے والا ہے، میں بھی ایمان رکھتا ہوں تو ہی دینے والا ہے، جیسے انہیں دیا ہمیں بھی عطا کر۔ یہ وسیلہ جس میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اتباع ہے انبیاء رسولوں کی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم نے پڑھا ہوگا کس طرح مانگنا تو پھر ہم کفر کیسے کریں؟ اللہ سے مانگنا تو کفر نہیں ہے کہ دلیل دے کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس دلیل کی وجہ سے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کو، اس لیے صحیح دلیل پیش کریں گے نا، ایمان میں سلامتی رہے گی، کیا رہے دلیل۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل پاک دلیل ہے۔ اگر ان کے بغیر تو کوئی چیز مانگتا ہے، ان کا وسیلہ نہیں دیتا، جس طرح اللہ نے انہیں وسیلہ بنانے کے لیے اپنی عطائیں کی ہیں، وہ عطائیں تو ان کو وسیلے میں شامل کرتی ہیں، تو اللہ نے شامل کر لیا ان کو اپنی عطا کر کے کہ ان کے ذریعے مانگو، یہ شامل ہے، کیونکہ یہی تو میرے انعام، میری عطا، میری رضا، میری خوشنودی، میری اتباع، میرا اہدنا صراط المستقیم والا راستے کی یہی تو دلیل ہے، جس طرف یہ چلے اس طرف چلنا تمہارا فرض ہے۔ جب یہی نہیں ہوگا ہمیں کہ ہم تو اللہ کے نبی اور آل پاک کو کبھی نہیں کہیں گے،
کہ ان کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، ان کی وجہ ہی تو دین ایمان کی روشنی واضح ہوتی ہے۔ جو ان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی جاننا لازم ہے، اور جو ان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ بھی جاننا نہ ساری باتیں کر کے تو انعام والوں میں تو شامل ہو رہا ہے۔ باتیں اللہ نے وسیلہ تمہیں دیا کس چیز کا؟ انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے ساری باتیں وسیلہ بن گئی۔ ان میں شامل ہونے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، تو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو صدقے کر رہا ہے، تو خیرات کر رہا ہے، تو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تو کلمہ قرآن پڑھ رہا ہے، کن میں اے اللہ مجھے انعام والوں میں شامل کر رہے ہیں؟ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ان پہ کیا کیا انعام کیے، ان پہ۔ یہ نہیں اللہ نے کہا میں نے اپنے اوپر انعام کیے ہیں، میں ہی انعام والا ہوں، کہا میں دینے والا، انعام والے وہ ہیں، انعام والا۔ اب جس کو میرے دینے پہ یقین ہوگا، ٹھیک ہے، وہی تو مجھ سے لے کر ان میں شامل ہو، ٹھیک ہے، تو قرآن بھی لے کر شامل ہو گیا، ان کے ساتھ ہو جائے، انعام والوں کی اس نیت سے پڑھو۔ اب ثواب کی نیت بھی یہی ہے کہ کیوں تو ثواب کا، تاکہ انعام والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو عید والے کے ساتھ کوئی شامل نہیں، کیونکہ شامل کرنا شرک ہے، ان میں شامل کرنا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انعام ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے میں دے رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جن کو عیبوں سے میں نے پاک رکھا، میں نے پاک رکھا۔ اس سے ثابت ہوا اللہ بے عیب ہے، اسے تو کسی نے عیب سے بچا کے تو نہیں رکھا نا۔ کیوں کہ نہیں بچایا؟ کیا وجہ؟ کہ وہ نفس سے پاک، ٹھیک ہے، یہ نفس والے ہیں، ان کا نفس اللہ نے پاک کر دیا۔ ایک نفس سے بغیر ہے، اسے تو نفسی پاکی نہیں چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک کو نفس دیا اور کہا پاک نفس، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جب اہل بیت کی تعریف سمجھے تو اللہ کی پاکی کو جان جائے کہ اللہ بغیر نفس کے پاک، اور یہ اہل پاک نفس رکھ کے اللہ نے انہیں پاک کر دیا، اور قیامت تک کے لیے یہی تمہارے لیے پاکی کی دلیل ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ پاک ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ناپاک ہے۔ جب ہم اللہ رسول کی محبت کو سمجھے ہی نہیں کہ محبت ہمیں کیوں دی گئی، پاکی کے لیے، کہ اللہ نے ان کے اعمال دیکھ کے انہیں پاک نہیں کیا، اللہ نے ان سے محبت کی تھی تو پاک کیا، تو پاک ہی آئے۔ کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا اللہ سب سے پہلے جو زمین پر پاکی اتاری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے، وہ اللہ نے اپنا نور کہا تھا، اپنے نور کو پاک کہا، اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبوت اور رسالت اور ولایت کو جو اللہ نے نور عطا کیا ہے وہ پاک نور عطا کیا ہے، اور اس نور کی بدولت ان کے نفس بھی پاک ہو گئے۔ کوئی خود سے پاک نہیں، اللہ جس کو، اسی اللہ کی تعریف ہے پاکی کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی خود سے پاک، گناہوں سے توبہ کرنے سے پاک، وہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی بخشش اور رحمت کی تعریف ہے، وحدت کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی وحدت اور محبت کی تعریف، ٹھیک ہے، تعریفوں میں بھی فرق ہے۔ یہ اللہ کس کو کس طرح تعریف دے گا؟ کسی میں شفا رکھ کے، کسی میں علم رکھ کے، کسی میں روشنی رکھ کے،
کسی میں رنگ رکھ کے، کسی میں چمک رکھ کے، ٹھیک ہے، کسی میں نرمی کر کے، کسی میں مٹھاس رکھ کے، کسی میں کڑوا کر کے، یہ اللہ نے طریقے بھیجی نفسوں۔ جب اللہ کی طریقے دیکھو گے کہ کن نفسوں کو اللہ نے اپنی طریق کے قریب والا کیا ہے اور کن نفسوں کو اللہ نے عبرت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ، خوف کے طور پہ، اپنے قرب کے طور پہ کہ لوگ انہیں دیکھ کر میرے بندوں سے محبت کرنے لگ جائیں، محبت کے طور پہ پیدا کیا ہوا ہے۔ ورنہ ان نفسوں کو اللہ کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف نفس اس لیے پیدا کیے کہ لوگ جب ان نفسوں سے بچیں گے تو میں ان کے درجے دوں۔ ان نفسوں کو بھی ہمارے لیے پیدا کیا تاکہ ہم پہچان کر اپنے رب کی طرف آ جائیں، ان نفسوں کی طرف نہ جائیں جن نفسوں کو اللہ نے ایمان ہی نہیں دیا، نور ہی نہیں دیا، سلامتی ہی نہیں دی، دعا میں قبولیت ہی نہیں دی، دعا کیا درود ہی ان کا سنا نہیں جاتا۔ وہ کون نفس ہے؟ کہا منافق۔ کہ اگر منافق کے لیے 70 دفعہ بھی کوئی مومن ولی نبی دعا کرے تو اللہ پھر بھی اس کی بخشش نہیں کرتا۔ وہ منافق کون ہے؟ جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں کی بغض، محبت کرنے والوں سے بھی بغض رکھنا منافقیت ہے، ٹھیک ہے۔ اہل پاک سے بغض رکھتا ہے تو تم تو منافقوں کے سردار ہو جاؤ گے۔ یہ بڑے منافق ہوتے ہیں جو تمہارے لیے عالم دین ہوتے ہیں، تمہارے سامنے انہوں نے دین کا لبادہ پہنا ہوتا ہے اور تم اسے عظمت اور اس کا ادب اور اس کا احترام کر رہے ہوتے ہو، اور تم انہیں نیک و صالح اور متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہو۔ اگر یہ سمجھتے ہو تو وہ علی سے اور اہل بیت سے اگر محبت نہیں رکھتا، یعنی کہ منبر پر سب سے پہلے طریق وحدت اور طریق رسالت اور طریق اہل بیت نہیں کرتا تو سمجھ لینا یہ مومن۔ جب طریق سے تو نے جاننا ہے، ایک کو تو نے نماز سے جاننا ہے، ایک کو تو نے طریق سے جاننا ہے۔ نماز میں تو تمہیں سارے مومن نظر آئیں گے، وہ کافر اور منافق، کافر اور مومنوں میں فرق کیا ہے؟ نماز، اور نماز سے تو مومن نظر آ رہے ہیں، نماز سے نظر آ رہے ہیں، نماز والے مومن نہیں۔ اللہ نے کہا مومن، کہا علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، تو نمازی والے مومن بنا۔ وہ تو کافروں میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے مومن کہا، مومنوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ مومنوں میں کون مومن ہے اور کون منافق، اس میں فرق کرنے کے لیے اہل بیت علی کی محبت کا ذکر، اور کافروں میں فرق کرنے کے لیے کہ کافروں میں مومن کون ہے۔ کہ جب ایک بندہ کافروں میں بیٹھا ہوتا ہے تو تم کیسے جانو گے یہ مومن ہے؟ اللہ کہتا جب اسے نماز کی طرف بلایا جائے گا وہ کافروں کی صحبت چھوڑ کر نماز کے لیے تیار ہونے لگ جائے گا، جان جانا یہ مومن ہے، یہ کافروں میں سے مومن ہے، یہ کافروں میں سے مومن ہے، کیونکہ اس کے آس پاس سارے کافر تھے، وہ کافروں کو چھوڑ کے آیا ہے، اس لیے کافروں میں سے ڈھونڈنا ہے کہ مومن کون ہے، تو نمازی مومن۔ اب مومنوں میں اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے کہ مومن کون ہے تو علی سے محبت کرنے والا۔ اب ہم نے کافروں میں سے ڈھونڈ لیا کہ یہ مومن ہے جو نماز پڑھے، اب وہ مومنوں سے ڈھونڈنا حدیث ہے، وہ کافروں سے ڈھونڈا، کافروں سے پہچانا کہ کافر نہیں مومن ہے، نماز میں اٹھ کے آ جائے۔ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آس پاس کافر
پوچھ کر پتہ چل جائے گا کہ کافروں میں سے یہ مومن تھا مگر بیٹھا کافروں میں. اب مومنوں سے کون مومن ہے؟ یہ تو کافروں سے مومن نکلا ہے. مومنوں سے بھی وہ مومن نکالنا ہے کہ مومنوں سے مومن کون ہے. کہا علی کا ذکر کرنا ہے. علی کا ذکر تمہیں مومنوں سے مومن ہونے کی دلیل بتا دے گا. جو علی کے نام سے خوش ہوگا وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر بال آ جائیں گے وہ منافق ہے. کافروں کے لیے نماز کا ذکر ہے، وہ نماز پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ مومن کے لیے نماز کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مومن نماز پڑھے گا. کیا وہ علی علی کرے گا؟ وہ علی علی کرے گا. یہ سمجھو سارا اسلام ہونے کے بعد مور ہے کہ یہ اسلام دیوانہ ہے. جس طرح سارا خطبہ ہونے کے بعد خطبہ غدیر مور ہے کہ اب تم سلام کی والے ہو. ایمان والے تو کافروں میں فرق کرو گے تو ایمان والے ہو. ایک کافروں میں فرق بتایا کہ کافر نماز کی طرف نہیں آئے گا، مومن نماز کی طرف آئے گا. ثابت ہوا جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ ابھی تک کافر ہی ہے. اس لیے اسلام میں نماز کی بہت اہمیت بتائی، اس لیے کہ تم کہیں کافروں جیسے ہی نہ ہو جانا کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے. وہ ایک عبادت سے مومن بنا، ایک محبت سے مومنوں سے مومن نکلا. بنا نہیں ہے، نکلا. ٹھیک ہے، ایک بنا ہوا ہے، ایک بن کے پسند کیا ہے، اسے نکال. مومنوں سے مومن اللہ کیسے نکالتا ہے؟ علی کا نام لینے سے. اور منافق کیسے نکالتا ہے؟ علی کا نام لینے سے. اور کافروں سے مومن کو کیسے نکالتا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے وہ کافروں میں بیٹھا ہوگا، کافروں کو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگے. یہ حدیث ہے. پتہ چلا حدیث میں تو بڑی آسانی سے بتا دیا کہ یہ وہ مومن ہے جو کافروں کو چھوڑ کے آیا ہے. یہ علی والا وہ مومن ہے جو منافقوں کو چھوڑ کے آیا ہے. مومن کی دو قسمیں بیان کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے کہ ایک وہ مومن ہے جو کافروں کو چھوڑ کے آیا ہے. کافروں کی دوستی اللہ کی دوستی سے بڑھ کر نہیں ہے، چھوڑتی ہے عبادت سے بڑھ کر نہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں عبادت علی کی محبت سے بڑھ کر. محبت ہے تو عبادت قبول ہے، اگر محبت نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے. وہ عبادت کی قبولیت کے لیے آیا ہے. ایک عبادت کرنے آیا ہے، وہ اللہ کی اذان سن کے آیا ہے. ایک عبادت قبول کروا رہا ہے، وہ محبت علی سے، محبت اہل بیت سے. عبادت تو کر رہا ہے، قبولیت علی اور اہل بیت، ان کی محبت نہیں ہوگی تیری عبادت کرنا تو لکھی جائے گی، قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں اور کرنے والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کافروں میں فرق کر کے آئے ہیں، مومنوں میں فرق کر کے جاؤ نا. جب مومن کٹھے ہو جائیں گے تو کیسا؟ جب کافروں میں مومن ہوگا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ کہا وہ نماز کی طرف آئے گا تم جان جانا یہ مومن ہے. جب نماز میں مومن ہوں گے تو تجھے کیسے پتا چلے گا ان میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ تو علی کا ذکر کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا. ایک کا تو پتہ اذان سے چل گیا، یہ کافروں میں یعنی کہ شرک نہیں کرتا، یہ کافر نہیں ہے، یہ مومن ہے. اب مومن ہو گیا ہے، اب تجھے پتا چلا کہ یہ کافروں کو چھوڑ کے مومنوں میں شامل ہو گیا ہے. اب مومن ہے سلامتی والا یا منافق ہے، یہ اب تو نے جاننا ہے.
اس کے لیے کہا تجھے کلمہ نہیں پڑھانا، تجھے نماز نہیں پڑھانی، تجھے زکوٰۃ نہیں، تجھے قرآن نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تجھے پڑھانی، یہ تو ساری چیزیں منافق پڑھتا ہے۔ کہا کیا نہیں پڑھتا؟ کہا علی کا نام یعنی کہ ورد نہیں کرتا، وہ ورد کروا رہا ہے۔ اگر وہ ورد محبت میں کر لے جان جانا یہ محمد سلامتی والا ہے، یعنی عبادت کی قبولیت والا ہے۔ اگر وہ علی کا نام سن کر اس آگ بگولا ہو جائے، اس کا چہرہ اتر جائے، اس کے چہرہ مدم پڑ جائے، یعنی کہ نور نہ چہرے پہ ہو، تو جان لینا کہ عبادت کی قبولیت والا محمد نہیں ہے، یہ عبادت سے اپنے عیبوں کو یعنی کہ اپنی منافقت کو چھپانے والا محمد ہے۔ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، فرض و واجبات کی صورت میں، تو یہ پردوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو پردوں سے نکالو، کہیں پردے میں ہی سمجھ کے سے محمد سمجھ کے دھوکہ نہ کھا لینا۔ کہا کیسے پردے اٹھیں گے؟ کہا ایک کے تو پردے اٹھ گئے کافروں میں سے، جب اللہ نے نماز کے لیے بتایا تو کافر بھی جان گئے کہ یہ تو محمد تھا، اور مومن بھی جان گئے کہ یہ تو محمد تھا، مگر مومنوں میں ہمیں منافق کی پہچان کیسے ہوگی کہ ان میں منافق کون ہے؟ کہا وہ کلمہ تمہیں پہچان نہیں دے گا۔ اب حضرت علی علیہ پاک کی محبت، ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر سے تمہیں پتہ چل جائے گا، جو ان کا ذکر سن کے خوش ہوگا اور تیری تعریف کرے گا اور تیرا دوست بننے کی کوشش کرے گا، وہ مومن ہے۔ اور جو تجھ سے نفرت کرے گا اور تجھ سے دشمنی کرنے لگ جائے اور تیرا بے ادب ہو جائے اور تجھے برا بھلا بولنے لگ جائے، وہ سمجھ لینا منافق ہے۔ ایسی قریب ہے یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں۔ جی سر۔